ہم وہ اوصاف اپنا لیں جو صادقین کے اوصاف ہیں، تو یقیناً یہی کامیابی کا ایک واحد سہارا ہے جس کو شریعت نے جا بجا ذکر کیا اور بیان کیا۔ قرآن حکیم میں اور احادیث میں بھی یہ فہم ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اس گروہ میں شمولیت ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان ہو کر موت دیجیے اور مرنے کے بعد مجھے صالحین میں، صادقین میں شامل فرما دیجیے۔ معنی انفرادیت نہیں بلکہ اس جماعت میں شمولیت طلب کی گئی کہ صادقین کی جماعت میں، صالحین کی جماعت میں میرا نام بھی ہو اور ان کے ساتھ میرا حشر بھی ہو۔ سورہ آل عمران کے آخر میں جو نیک لوگوں کی دعائیں کچھ ذکر ہوئی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی طلب کے بعد وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اللہ ہمیں ابرار میں شامل کر کے موت دینا۔ ابرار بر کی جمع ہے، اور بر کا معنی نیک لوگ، نیک لوگوں میں شامل کر کے موت دینا۔ جو نیک لوگوں کا قافلہ ہے اس قافلے میں ہمارا اندراج ہو جائے، اس میں شامل ہو جائیں، پھر ہمیں موت دینا۔ فطر کی دعا آپ پڑھتے رہتے ہیں روزانہ، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان بندوں میں شامل کر کے جو تیرے ہدایت یافتہ ہیں، وعافنی فی من عافیت، مجھے عافیت دے دے ان بندوں میں شامل کر کے جن کو تو نے عافیت دے رکھی ہے، وتولنی فی من تولیت، اور میرا کارساز بن جا ان بندوں میں شامل کر کے جن کا تو کارساز بن چکا ہے۔ تو یہاں بھی اس جماعت میں شمولیت کی طرف اشارہ ہے۔ جو نفس مطمئنہ مرتی ہے، فوت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہی فہم سامنے آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ جو روحانی غذا کے ساتھ مطمئن ہو چکی ہے، جس کا اضطراب ختم ہو چکا، کثرت ذکر، کثرت تلاوت قرآن اور نمازوں اور نوافل کی ادائیگی سے اطمینان حاصل کر چکی، اب تیرا آخری وقت آ چکا، تو ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس طرح، اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے بندوں کی رفاقت میں جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہاں بھی صالحین کی رفاقت ہی سامنے آتی ہے کہ جنت کا داخلہ اور اللہ کی جناب کی طرف منتقل ہونا، یہ صالحین کی جماعت کے ساتھ ہے، صادقین کی جماعت کے ساتھ ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو اس عالم ربانی نے نصیحت کی تھی، من یحول بینک و بین توبتک، کہ تو 100 قتل کر کے آیا ہے، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کسی مفتی کا فتویٰ حائل نہیں ہو سکتا، یقیناً تیری توبہ قبول ہوگی۔ بس میرا مشورہ یہ ہے کہ ساتھ والی بستی میں صالحین کی جماعت ہے، وہاں ہجرت کر جاؤ، ان کے اندر شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو۔
تو ضروری ہے کہ صالحین کی جماعت کا تعین کرو اور اس جماعت میں شمولیت اختیار کرو، تاکہ یہ ایک اجتماعی عمل زیادہ آپ کی کامیابی پر منتج ہو۔